اسی لیے خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو عالم الناس فرمایا کہ انسانوں میں انبیاء کے بعد سب سے زیادہ علم والے اگر ہیں تو ابو بکر ہیں۔ تو ابو بکر چونکہ عالم الناس تھے، علم میں سب سے زیادہ ان کا مرتبہ تھا، اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء کرام کے بعد سب سے پہلا مرتبہ اور مقام صدیق اکبر کو عطا فرمایا۔ تو گویا کہ اسی طریقے سے آپ قیامت تک کی انسانیت کے اندر فرق مراتب کو اگر دیکھتے رہیں تو یہ فرق مراتب صرف اور صرف علم کی وجہ سے نظر آتا ہے۔ بلکہ عجیب بات یہ ہے کہ آج کی مشینی دنیا میں، آج کی فنی دنیا کے اندر بھی فرق مراتب کو اگر دیکھا جائے تو یہ فنی دنیا بھی انسانوں کے اندر جو مراتب کی تقسیم کرتی ہے وہ بھی علم کی بنیاد پر کرتی ہے۔ اگر آئنسٹائن سائنسدان باقی سائنسدانوں میں اگر فوقیت رکھتا ہے تو علم ہی کی وجہ سے رکھتا ہے۔ نیوٹن اگر باقی سائنسدانوں میں فوقیت رکھتا ہے تو علم کی وجہ سے رکھتا ہے۔ اور آج بھی دنیا کے اندر آپ جو دیکھتے ہیں، آج بھی انسانوں کے اندر جو فرق مراتب نظر آتا ہے وہ صرف اور صرف علم کی بنیاد پر تقسیم ہوتا ہے۔ بلکہ عجیب بات یہ ہے، جہاں پر دو جسموں کی طاقت کا مقابلہ ہوتا ہے، دو پہلوان اپنی جسم کی طاقت کا مقابلہ کرتے ہیں، اپنی طاقت کے مقابلے میں بھی جب ایک پہلوان دوسرے کو جب ڈھا دیتا ہے، دوسرے کو جب پچھاڑ دیتا ہے، اس پچھاڑنے کے پیچھے بھی علم ہی کار فرما ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ پہلوان ایسا داؤ اور پیچ جانتا ہے جو سامنے والا وہ داؤ پیچ جانتا نہیں ہے، یا ایسے وقت میں وہ داؤ پیچ مارتا ہے کہ سامنے والا اس کا دفاع نہیں کر پاتا ہے۔ لہٰذا یہ پہلوان جس کا مقابلہ ظاہری طاقت کی بنیاد پر ہے، وہ بھی اگر فتح اور فضیلت حاصل کرتا تو علم کی وجہ سے کرتا۔ تو گویا کہ علم عجیب چیز ہے۔ علم کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالی نے پوری کائنات کی فضیلتوں کے مدار رکھے ہیں، لہذا اسی علم کی بنیاد پر آج تک نہ صرف دینی مراتب بلکہ دنیا کے مراتب اور فنی دنیا کے اندر بھی فرق مراتب ان لوگوں نے علم کی بنیاد پر قائم کر رکھے ہیں۔ اور علم دو طرح کا ہے، ایک علم حصولی ہے اور ایک علم حضوری ہے۔ علم حصولی اور دوسرا علم حضوری، یا بالفاظ دیگر آپ یوں کہیں کہ ایک علم کونی ہے اور دوسرا علم لدنی ہے، یا یوں کہیں ایک علم کسبی ہے دوسرا علم وہبی ہے، یا یوں کہیں کہ ایک علم ظاہری ہے اور دوسرا علم باطنی ہے۔ تو گویا کہ یہ علم کے وہ مراتب، تو گویا کہ دو طرح کا علم اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کے اندر اتار رکھا ہے، اور یہ دو طرح کے علم کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی انسانوں کے مرتبے متعین فرماتے ہیں۔ جس کو جس درجے کا علم عطا کرتے ہیں اسی درجے کا مرتبہ اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے متعین کر دیتے ہیں۔ تو ایک علم حصولی، علم حصولی کے لفظ سے پتہ چلتا ہے کہ اس کا تعلق حاصل کرنے کے ساتھ ہے، گویا کہ انسان اپنے مشیت و ارادے کے ساتھ اس علم کو حاصل کرتا ہے۔ جب اس علم کو حاصل کرتا ہے اور حاصل کرنے والی چیز انسان کی اپنی محنت کے دائرے پہ ہوتی ہے کہ انسان اس کے حصول میں جتنی تگ و دو کرتا ہے، جتنی زیادہ محنت کرتا ہے، اتنا ہی زیادہ وہ علم حاصل کر لیتا ہے۔ اس کو علم حصولی کہتے ہیں، اس کو علم کسبی بھی کہتے ہیں۔ کسبی معنی کسب کرنا، کمانا، گویا کہ یہ وہ علم ہے کہ جس کو انسان کسب کرتا ہے، اور کسب کا تعلق بھی حاصل کرنے کے ساتھ یہ کہ انسان اس کو کسب کرتا ہے جس کے نتیجے میں اپنے علم کے مراتب کو بلند کرتا ہے۔ اور ایک نام اس کا علم کونی، علم کونی کا مطلب یہ کونی یہ کائنات سے ہے، اس کائنات کا جو علم ہے اس علم کو جو علم کونی کہتے ہیں۔ اور کائنات کا علم، چونکہ کائنات کی ہر چیز اسباب کے ساتھ چلتی ہے، لہٰذا علم کونی کا مطلب یہ ہے کہ وہ علم ہے کہ جس کو یہ اسباب کے ساتھ حاصل کرتا ہے، کتاب کھول کے حاصل کرتا ہے، کسی سے سیکھ کے حاصل کرتا ہے، کسی کو سمجھا کے حاصل کرتا ہے۔ تو گویا کہ حاصل اور کسب کرنے کے ساتھ اس کا تعلق ہے، اس لیے اس کو علم کونی کہا جاتا ہے۔ یا اس کو علم ظاہری کہیں کہ ظاہری کتابوں کے اندر لکھا ہوا علم ہے، ظاہری الفاظ کے ساتھ بتایا ہوا علم ہے، اس لیے اس کو علم ظاہری کہتے ہیں، کہ جس کے اندر انسان کی اپنی محنت کسب کا دخل ہے، جتنی محنت اور کسب کرتا ہے اتنا زیادہ اس علم کا حصہ پا لیتا ہے۔ اور دوسرا علم علم حضوری ہے،
علم حضوری کے لفظ سے آپ کو پتہ چل جانا چاہیے اس کا تعلق کسی جگہ حاضر ہونے سے ہے، گویا کہ یہ کسی اللہ والے کی صحبت میں حاضر ہو کر حاصل ہوتا ہے۔ اس علم حضوری کے حصول کے لیے صحبت ضروری ہے، کسی اللہ والے کی صحبت میں بیٹھتا ہے، اس کی صحبت میں حاضر ہوتا ہے، اس استاد کے قدموں میں جب حضوری حاصل کرتا ہے، اس حضوری کے نتیجے میں یہ علم حاصل کرتا ہے، اس لیے اس کو علم حضوری کہتے ہیں، اور اس کو علم وہابی بھی کہتے ہیں، اس لیے کہ اس میں انسان جو ہے کہ اپنے کسب کا دخل نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی کے عطا کا دخل ہے۔ اللہ تبارک و تعالی بطور تحفے کے یہ علم اس پر اتارتا ہے، اور اس کو علم لدنی بھی کہتے ہیں کہ گویا کہ اللہ تبارک و تعالی اپنی طرف سے یہ علم براہ راست اس کو بغیر اسباب کے عطا کر دیتے ہیں، یعنی کونی علم کی طرح اس کو اسباب اختیار نہیں کرنے پڑتے ہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالی بلا اسباب رب الاسباب گویا کہ سیدھا براہ راست اس کو عطا کر دیتے ہیں۔ یہ علم کونی، اور یہ علم باطنی بھی ہے کہ ظاہر ہے کہ اس کا تعلق جو ہے دلیل کے ساتھ نہیں ہے، اس کا تعلق دل کے ساتھ ہے۔ دلیل کے ساتھ جو علم حاصل کیا جاتا ہے وہ کتاب کے مقدمات کے ذریعے سے انسان حاصل کرتا ہے، لیکن اس کا تعلق دل کے ساتھ ہے۔ جب دل کی راہیں اس صاحب صحبت کی میں بیٹھنے کے ساتھ جب حاصل کرتا ہے تو اس صحبت کے نتیجے میں اس کے قلب سے اللہ تبارک و تعالی علم منتقل کر کے اس کے دل میں داخل کر دیتے ہیں۔ تو یہ علم جو ہے یہ علم باطنی، گویا کہ اس کے باطن کے اندر یہ علم اترتا نظر آتا ہے۔ تو یہ دو علم کے شعبے ہیں، گویا کہ ایک علم ظاہری اور دوسرا علم باطنی، ایک علم کسبی اور دوسرا علم وہبی۔ بلکہ عجیب بات یہ ہے کہ اس کو یوں کہنا چاہیے، ایک علم کتابی ہے جو کتابوں سے حاصل ہوتا ہے، کتابیں کھول کے حاصل ہوتا ہے، کتابیں پڑھ کے حاصل ہوتا ہے، لیکچر کتابوں کا سن کے حاصل ہوتا ہے، علم کتابی ہوتا ہے۔ اور دوسرا علم علم قطبی ہوتا ہے، یعنی وہ قطب الاقطاب اولیاء اللہ کی صحبت میں بیٹھ